بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ یہ تینوں حصے ضرور سنیں. پہلے حصے کا عنوان ہے کہ احمدیوں کو دھتکارنا پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. یہ الفاظ سید بابر علی صاحب کے ہیں جو پاکستان کی ایک جانی پہچانی محترم شخصیت ہیں، اور یہ بات انہوں نے محترمہ جگنو محسن صاحبہ کے پروگرام میں کہی تھی. تو سن لیجئے ان کی یہ گفتگو. اس کے علاوہ سوشل لائف میں جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان میں سے کون تھے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہوئے؟ چودھری ظفر اللہ خان. چودھری ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے فورن منسٹر. ان سے بڑا بہت ان کا انہوں نے مہربانی مجھے کی. چودھری ظفر اللہ خان کیوں امپریس کیا آپ کو؟ واٹ واز دا ریزن؟ بیکاز آف ہز بریلینس. بہت ذہین تھے. اینڈ یو سی، وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں اپنا سارا اثاثہ لوگوں کو دے دیا، بانٹ دیا. gave away everything that he had. 2 یا 3 سوٹ تھے ان کے پاس بس. بہت عظیم آدمی تھے. بہت. اور انہوں نے پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ کیا. انہوں نے الجیریا کی آزادی کے لیے بہت کچھ کیا. نہیں، انہوں نے جو یہ پیلسٹائن کا جب وہاں یونائٹڈ نیشن میں وہاں تھا ان کے ساتھ، یہ جو قصہ ہوا یونائٹڈ نیشن میں اسرائیل کی کریشن کا، عربوں نے ان کو، ہی واز دی مین اسپوکس مین فار دی عربس. تو کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ ان کو اور ان کی کمیونٹی کو ہم نے اتنا دھتکارا ہے اس ملک میں؟ ہاں، بڑی بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے. ہی واز دی مین پرسن pleading for Pakistan with the boundary commission. He was chosen by the قائد. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ وڈیرا تھا اور اپنے جیسا کسی کو سمجھتا نہیں تھا. حالانکہ برکلے کا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ جو اس کے شرس میں تھی نا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. آپ ضیاء الحق کو بھی ملے؟ جانو کہ کئی مرتبہ ملا اس سے. وہ کیسے تھے؟ وہ منافق تھا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک کی جڑ مار دی؟ بھٹو نے جو نقصان پہنچایا تھا اس کو بالکل صحیح کر سکتا تھا وہ، لیکن وہ اپنے راستے پر چل پڑا. وہ بھی امیر المومنین بننے کی کوشش کر رہا تھا، بڑا نقصان پہنچایا. اب تو جو دور حاضر کے ہیں وہ تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، دور ہی ان سے لیتا ہوں، اور ان کا طور طریقہ یا مختلف ہے. پروگرام کا دوسرا حصہ اس عنوان پر مشتمل ہے کہ سلطنت برطانیہ نے دنیا کے کن کن ممالک کو لوٹا اور سب سے زیادہ لوٹ جانے والا ملک کون سا تھا. تو ملاحظہ فرمائے پروگرام کا یہ دوسرا حصہ. Did you know the British Empire stole over $68 trillion from its former colonies across the world? But which countries did they loot the most? We begin at the 10th place with Ghana, robbed of its gold and cocoa worth around $120 billion. At 9th place, it's Ireland, costing the Irish people nearly $240 billion. In 8th, we find Kenya, where fertile lands were seized and coffee and tea exports drained, totaling about $250 billion. At 7th place comes Australia, built on stolen indigenous land, minerals, and wages, adding up to $300 billion. Ranked 6th is Egypt, controlled for the Suez Canal and cotton, stripped of close to $500 billion. At 5th place, Nigeria, rich in palm oil, cocoa, and oil, of nearly $700 billion. In 4th, British Malaya, whose tin and rubber fueled Britain's industries worth over $1 trillion. At 3rd place, South Africa, losing more than $1 trillion. Coming in at 2nd, the Caribbean, where slavery on sugar plantations generated a staggering $9 trillion. And at number 1, the crown jewel, India, stripped of an unbelievable $55 trillion. پروگرام کا تیسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں گے جس میں امریکہ کے ایک پادری نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ تورات اور انجیل کی روح سے اسرائیل کا ساتھ دینا امریکہ کی مذہبی ذمہ داری ہے. اور اس بارے میں پادری صاحب نے اور بھی کافی ہرزہ سرائی کی ہے. جو کچھ انہوں نے کہا ہے آپ یہ ساری باتیں پادری صاحب کی زبانی خود سن سکتے ہیں. تو ملاحظہ کریں ان پادری صاحب کی یہ گفتگو. With all my heart,
I believe that God raised this country up for two things. Number one, to preach the gospel of the grace of our Lord Jesus. No other nation has preached it like this nation. Number two, to protect the nation of Israel. They don't have any other allies. Oh, others talk it, but we do it. And this is my prayer. God, please keep leadership in Washington that understands that any nation who turns its back on Israel is doomed. For you that may not believe and you think this is all political stuff, it isn't. The Bible says, whoever blesses Israel will be blessed. Whoever curses Israel will be cursed. How many of you have read it in Scripture? And so I pray whoever the leadership is, that they will never forget that God will help us as long as we help Israel. Israel can't win. No matter what they do, they're damned. People point fingers at them. I heard them yesterday saying, look what Israel has done in the Middle East. They've stirred up more chaos in the Middle East. There could be a war in the Middle East because of Israel. What? Folks, Israel's been under attack since God called Abraham out of Ur of the Chaldees. The devil's been trying to destroy Israel from day one. Israel shouldn't even exist. It's so small. You look at that one little tiny nation right there on the Mediterranean Sea, surrounded by hundreds of millions of people that want them dead and destroyed, and yet they are striking fear in the hearts of all of their enemies. You better not forget, when God lays His hand on you, there's not an enemy that can destroy you.